کی تعریف کو ہم نے بہت خوبصورت پرستش کی. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. ایک اور چیز کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ یہ جو دنیاوی سال ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور ہم ابھی تک زندوں کی زمین پر قائم ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم چونکہ قائم ہیں, مختلف قسم کے سال ہیں, جیسے ایک ببلیکل ایئر ہے, پھر پیگن ایئر ہے, پیگن لفظ چھیڑ بن گیا بہت لوگوں کے, اور اسی طرح سول ایئر بھی ہے, جیسے ابھی یہ سول ایئر بھی ہے, اس کو کچھ لوگ پیگن ایئر بھی مانتے ہیں. اس طرح مختلف سال چل رہے ہیں. چائنا والا کا اپنا سال ہے, ایران والا کا اپنا سال ہے, اس طرح مختلف سال چل رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ چونکہ یہ پوری دنیا, اس کو میں فائنینشیل ایئر بھی اس لیے کہوں گا کہ یہ پوری دنیا جو ہے وہ کیلنڈر ایئر کو اس کو کر رہی ہے, تو اس لیے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا کے نظام کے ساتھ جب چلتے ہیں تو خدا نے ہمیں سنبھال کے رکھا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو میں گواہی دیتا چلوں کہ خداوند نے اس سے پہلے کہ یہ سال فنش ہو, خداوند نے میرے لیے انتظام کیا, کیونکہ میں نے خداوند سے یہی کہا تھا, خداوند چونکہ یہ فائنینشیل ایئر ہے, یہ مالیاتی سال ہے, یہ سول ایئر ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ جب ہم نئے دور میں انٹر ہوں, نئے سال میں انٹر ہوں, تو آئی وانٹ ٹو بی مور بلیسڈ, اور جو میں کماتا ہوں, جو میں کرتا ہوں, اس سے زیادہ مجھے برکت ملے. اور میں نے اس کو کلیم کیا اپنی لائف میں. ٹھیک ہے, اپنی لائف میں اس کو کلیم کیا اور اس کو حاصل بھی کیا. آپ میں سے شاید سب کو معلوم نہیں ہے, لیکن میں بتاتا چلوں, یہ گواہی ہے. حاصل اس لیے کیا کہ جب میں نے دعا کی, میں نے اس کو خداوند کے سامنے رکھا. ہم خدا میچ کرنا, ہم دعا میں رکھے ہوئے تھے اس چیز کو کہ خداوند تو ہمیں بلیسنگ دے, ہمیں تو بڑھا تاکہ ہم تیرے کام کو اور بہتر طریقے سے کر سکیں. اچانک مجھے آؤٹ آف دا بلو جو ہے وہ لنکڈ ان پہ ایک ای میل آتی ہے ایچ پی والوں سے کہ جی ہم ٹارگیٹ ہنٹنگ کر رہے ہیں, ہم ٹیلنٹ ہنٹنگ کر رہے ہیں, تو ہم جو ہے وہ آپ کو ہم نے ٹارگیٹ کیے, تو آپ آئیں اور انٹرویو دیں ٹیم ممبر کے لیے, کیونکہ ایک نئی ٹیم بنانا چاہ رہے تھے. میں ویسے جس ٹیم میں کام کرتا ہوں وہ سسکو کا کام کرتے. تو کیا ہوا کہ میں چلا گیا ادھر, میرا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا, جہاں پہ میں ہوں وہاں پہ خوشی سے کام کر رہا ہوں. لیکن پھر کیا ہوا کہ جب میں ادھر گیا, انٹرویو دیا, تو وہ اتنے خوش ہو گئے کہ جو سیلز ڈائریکٹر تھا اس نے اپنے باس کو بھی بلا لیا, مجھے کمرے میں لے کے کہتے ہیں دوبارہ پریزنٹیشن دو جی کیا سر. جب میں نے پھر ان کے ساتھ بات کی, and then they offered me the team of role of team leader. انہوں نے کہا کہ آپ ٹیم ممبر نہیں بنیں گے, آپ ٹیم لیڈر بنیں گے. ٹھیک ہے, اور اس سال کے آخر تک جو ہے میں اپنا نوٹس دے دوں گا, اور پھر کیا ہوگا کہ جب نیا سال شروع ہوگا تو ایک ڈفرنٹ رول میں زیادہ بلیسنگ کے ساتھ. ٹھیک ہے, جو خداوند پہلے دے رہا تھا اس سے ڈبل خدا نے کر دیا. بائبل میں کیا لکھا ہے کہ جب اسحاق جب کنویں کھودتا تھا تو وہاں پہ اس کو پانی ضرور نکلتا تھا, غیر قوم والے کھودتے تھے ان کا نہیں نکلتا. ٹھیک ہے, اور پھر لکھا ہے کہ اس سال خدا نے اس کو 100 گنا برکت دی, 100 فولڈ, 100% اس کو بلیس کیا. سو آپ نے کیا کرنا ہے کہ چونکہ یہ ٹھیک ہے بیبلیکل یہ نہیں ہے, لیکن بلیسنگز کے والے سے ہمیں ہر چیز کو کلیم کرنا ہے اپنی لائف میں. واٹ یو کین ڈو از کہ آپ اپنے سارے اس گزشتہ سال پر نظر کریں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں, خداوند سے کہیں کہ خداوند ہم نے یہ کچھ دیکھا, یہ کچھ سیکھا. اور ایک چیز میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس کلیسیا میں آنے کا ایک فائدہ سب سے بڑا ہوا کہ ہم کلام کی ان کیز کو, ان کلیوں کو نہیں سمجھتے تھے برکت کے والے سے, ڈیلیورنس کے والے سے, چیزوں کے والے سے, جو اب ہم سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سال کے آغاز میں ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتا تھا, لیکن خدا نے ہمیں برکتوں کا وارث بنایا. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں, اور ہم خداوند کی حضوری میں اس چیز کو کلیم کرتے ہیں. اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ کلیم کرنا ہے. جیسے میں بھائی کو بتا رہا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ کام پہ ایک واؤچر ملا امیزون کا. اب وہ واؤچر کا کوڈ ہمارے پاس ہے, اس کی جو کی ہے وہ ہمارے پاس ہے. ہمارا کیا کام ہے کہ ہم نے اس کو کلیم کرنا ہے. We have to go and then look at a blessing. ہم نے ایک چیز کو دیکھنا ہے, پروڈکٹ کو, اس بلیسنگ کو دیکھنا ہے کہ یہ ہمیں سوٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. Once that is decided in your heart, بائبل میں کیا لکھا ہے کہ جو کچھ دل میں باندھ لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, تہیہ کر لیتے ہیں ہم, اس پہ پھر خدا پھر ہمیں بلیسنگ, اس کو آپ کلیم کر لیں اپنے سامنے جو بھی آپ کی بلیسنگ ہے. اور پھر آپ وہ کوڈ جو ہے, وہ جو کی ہے, یہ جو کی ہے, اس کو آپ اپلائی کریں اس کے اوپر. ٹھیک ہے, اور جب اپلائی کریں گے تو ایک دم لکھا آ جائے گا کہ تاری بلیسنگ تاری کو آ گئی. ٹھیک ہے, اس میں اس لیے ہم نے کلیسیا میں بھی یہ طریقہ میں نے جان بوجھ کے رائج کیا, کیونکہ یہی طریقہ میں بھی اپناتا ہوں اپنی لائف میں. When I read the Bible, I actually try to claim those verses. I actually apply those verses on me. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس کو کلیم کرنا ہے اپنے لیے. آئیے ہم اس سال کے آخر میں چند آیتیں کلیم کریں اور پھر ہم کلام کی طرف بڑھیں گے. اور نئے سال کے آغاز کے لیے, کیونکہ we should not move into the new year the same way we left the old year. ٹھیک ہے, ہمیں جب نئے سال کے اندر جانا ہے تو ہمیں ویسا نہیں جانا جیسے ہم پہلے تھے.
We should be bigger and better. ٹھیک ہے, اور یہ blessing ہے ہمارے لیے, خدا نے دی ہے. It's our responsibility to ہم اس کو حاصل کریں اپنی زندگی میں. ٹھیک ہے, زکریا کی کتاب میں دیکھیں گے اس کا 8ویں باب میں, اس کی 12ویں آیت میں. اب میرے پیچھے پڑھ سکتے ہیں. ہماری زراعت سلامتی سے ہوگی, ہماری زراعت سلامتی سے ہو, ہماری تاک اپنا پھل دے گی, ہماری تاک اپنا پھل دے گی, اور ہماری زمین اپنا حاصل دے گی, اور ہماری زمین اپنا حاصل دے گی, اور آسمان سے اوس پڑے گی, اور آسمان سے اوس پڑے گی, اور ہمارے لوگوں کے بقیہ کو, اور ہمارے لوگوں کے بقیہ کو خداوند ان سب برکتوں کا وارث بنائے گا. خداوند ان سب برکتوں کا وارث بنائے گا. ہم جو دوسری قوموں میں لعنت تھے, ہم جو دوسری قوموں میں لعنت تھے, خدا نے ہم کو ایسا چھڑایا ہے خدا نے ہم کو ایسا چھڑایا کہ ہے اب ہم برکت ہیں. کہ اب ہم برکت ہیں. ہم ہراسان نہیں ہوں گے, ہم ہراسان نہیں, ہم ڈریں گے نہیں, ہم ڈریں گے نہیں, بلکہ ہمارے ہاتھ مضبوط ہیں, بلکہ ہمارے ہاتھ مضبوط ہیں, کیونکہ خداوند خدا نے کیونکہ خدا نے ارادہ کیا ہے کہ ہم سے نیکی کرے, کہ ہم سے نیکی کرے. ہم ہراساں نہیں ہوں گے, ہم ہراسان نہیں ہوں. اب ان باتوں پر ہم عمل کریں گے, اب ان باتوں پر ہم عمل کریں گے. ہم سب اپنے پڑوسیوں سے سچ بولیں گے, اپنے پڑوسیوں سے سچ بولیں گے, اپنے پھاٹکوں میں راستی سے عدالت کریں گے, اپنے پھاٹکوں میں راستی سے عدالت تاکہ سلامتی ہو. تاکہ سلامتی ہو. ہم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہیں باندھے گا, دل میں برا منصوبہ نہیں. ہم جھوٹی قسم کو عزیز نہیں رکھیں گے, جھوٹی قسم کو عزیز نہیں, بلکہ ان سب باتوں میں جن سے خداوند نفرت کرتا ہے, جن سے خداوند نفرت اپنی زندگی میں سے ان باتوں کو دور کریں گے, اپنی زندگی میں سے ان باتوں کو دور کریں گے. اور خداوند کی برکت کو ہم اپنی زندگی میں کلیم کرتے ہیں, اسٹیبلش کرتے ہیں, اور ہمیشہ کے لیے پاتے ہیں. اور ہمیشہ کے لیے آمین, آمین, ہاللیلویا. اب یہ دیکھیں یہ پیسج became alive for us. This is the way the word of God is کہ ہر چیز ہمیں کلیم کرنی ہے. And I can give you so many examples and testimonies from my life and from the other people's life. میں ایک چیز میرے عزیزوں بتاتا چلوں آپ کو کہ اگر ہماری لائف سٹیٹک ہے, اگر ہماری بلیسنگز رکی ہوئی ہیں, we are not living the Christian life. ٹھیک ہے, ہم مسیحی زندگی نہیں گزار رہے, کیونکہ مسیحی زندگی جو ہے فتح مند مسیحی زندگی. ٹھیک ہے, ہم صحیح طریقے سے مسیحی زندگی نہیں گزار رہے, بیکاز بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند جو ہے وہ اسرائیلی اور مصری میں فرق کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. خدا نے کہا تھا کہ میں بتا دوں گا مصریوں کو کہ میں مصریوں میں اور اسرائیلیوں میں فرق کرتا ہوں. دنیا میں اور ہم میں فرق ہونا چاہیے. ہم جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں جنیرک بلیسنگ کے اوپر خوش نہ ہوں, جیسے لکھا ہے کہ وہ اپنا سورج دونوں پر چمکاتا ہے, نیک اور بد پر. ہم اگر صرف ان بلیسنگز کو لے کے خوش ہوں گے جو بدوں کو بھی مل رہی ہیں, what's the point of being born again then? ٹھیک ہے, تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں برکت کو لینا ہے. بہت ساری میں نے کچھ ویڈیوز میں بھی دیکھا ہے کہ جب بدروہیں جو ہیں وہ لوگوں کے اندر ظاہر ہو گئیں اور خادم دعا کر رہے ہیں, تو میں نے دیکھا ہے کہ 10 out of 10 times, 9 نہیں 8 نہیں 10 out of 10 times ہر بدروہ نے یہی کلیم کیا. جب اس نے کہا کہ تو کیوں آئی ہے ادھر, تیرا کیا کام ہے, تو سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کی بلیسنگز کو روکنے کے لیے. یو نو, شیطان کا جو سب سے بڑا کام کیا ہے کہ وہ ہماری بلیسنگ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. یہی چیز جو ہے جنگ میں بھی استعمال ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے جب شہر کا محاصرہ کیا جاتا تھا, جب کسی شہر کے گرد جو ہے وہ اپنی فوجیں بٹھا دیتے تھے, تو وہ کیوں بٹھاتے تھے کہ ان کی کیا بند ہو جائے, سپلائی بند ہو جائے. ٹھیک ہے نا, تو سپلائی جب بند ہو جاتی تھی تو وہ جو شہر کے اندر جو شہری ہوتے تھے وہ ڈپرائیو ہو جاتے تھے, وہ بھوکے پیاسے ایڑیاں رگڑتے تھے. پھر ایک ٹائم آتا تھا کہ جب ان کی روزی روٹی ان کی برکت بند ہو جاتی تھی تو اپنے شہر کے دروازوں کو وہ کھول دیتے تھے اور پھر فوجیں آ جاتی تھی اندر اور آ کر قبضہ کر لیتے تھے. یہی طریقہ جو ہے وہ شروع سے لے کر آج تک ابلیس کرتا ہے کہ وہ ہمارے ارد گرد محاصرہ کر لیتا ہے. اس محاصرے کو ہم نے توڑنا ہے, اس محاصرے کو ہم نے اپنی زندگیوں میں سے نکالنا ہے تاکہ بلیسنگ ہماری زندگی میں. ٹھیک ہے, تو محاصرے کا مطلب یہ ہے ابلیس نے جو سراؤنڈ ہمیں کیا ہوا ہے, جو اس نے ہمیں گھیرا ہوا ہے, وہ کیوں گھیرا ہوا ہے کہ وہ ہماری برکت کو روکے. برکت کو روکے. دو طرح کے محاصرے ہیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ شیطان نے جا کر ایوب کے بارے میں خدا سے کیا شکایت لگائی تھی کہ تو نے اس کے گرد کیا کیا ہوا ہے, تو نے اس کے گرد باڑ لگائی ہوئی. یعنی کہ خدا کا وہاں پہ بڑا محاصرہ تھا. ٹھیک ہے, ایک محاصرہ وہ ہے جو کہ شیطان نے لگایا تھا. ٹھیک ہے, اس شیطان والے کے بیچ بلیسنگ نہیں آ سکتی اور خدا والے کے بیچ لعنت نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے نا, سمجھ آئی نا. جو خدا نے کیا کہا تھا کہ اب میں اس کے گرد کیا کروں گا, تھالا کھودوں گا, کھاد ڈالوں گا, محاصرہ کر لوں گا. ٹھیک ہے,
اور یسایہ 5ویں باب میں کیا لکھا ہے کہ جب خداوند نے پاکستان لگایا تو لکھا کہ اب میں اس کی باڑ کو گرا دوں گا، کیونکہ وہ پھل نہیں تھا لا رہا، جنگلی زیتون، جنگلی پھل لگا اس میں، اس نے کیا کہا کہ میں اس کی باڑ کو گرا دوں گا. ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے گرد کس چیز کا معاشرہ ہے. Are we living in a bottleneck؟ کیا ہمیں کوئی چوک تو نہیں کر رہا؟ کیا پولیس نے ہمیں ایسے تو نہیں پکڑا ہوا؟ ٹھیک ہے نا، ہماری بلیسنگ کہاں پہ ہے؟ ہماری بلیسنگ کیوں رکی ہوئی ہے؟ لیکن آن دی ادر سائڈ ایک اور معاشرہ ہے، جیسا ہم زبور 32 میں کہتے ہیں کہ تو کہردا سانو چھٹکارے دے گیتاں دے نال. ہاللیلویا. خداوند کا محاصرہ اپنی زندگی، اور خداوند کا محاصرہ کرتا ہے. خداوند کیوں نہیں کرتا؟ زبور 34 میں کیا لکھا ہے کہ وہ اپنے ڈرنے والوں کے گرد اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے، محاصرہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتے ہیں، خداوند بھی کرتا ہے محاصرہ، وہ کرے گا. لکھا ہے کہ میں نے یروشلم کے گرد ایک آتشی دیوار قائم کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ خداوند کو کرنے دیں. تو یہ چیز جو ہے ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنی ہے. وی ہیو ٹو بی ویری ویری اپنے آپ میں، یعنی کہ اتنا سیلف اویئر ہونے کی ہمیں ضرورت ہے. ہمیں جو ہے اپنے ارد گرد کے ہوش رکھنے کی ضرورت. کہتے نہیں کہ نہ اپنا ہوش ہے نہ اپنے ارد گرد ہوش ہے. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے، ہمارے گھروں میں کیا چل رہا ہے، ہمارے ارد گرد کیا چل رہا ہے. کمپلیسنٹ کرسچنز جو ہیں وہ ڈیفیٹڈ کرسچنز ہیں. جب ہم کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں، جب ہم کمپلیسنٹ کی اردو کیا ہوگی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سوری میری اردو میں ہوگی، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی چلو چل رہا ہے اچھی رکی سکی سانو مل رہی. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی لائک. کیوں؟ ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں. وہ مجھے پیلی پیلی گھاس گرین اینک لگا کے کھلاتا ہے نہیں، گرین اینک لگا کے پیلی گھاس کھلاتا ہے، سکے پٹھے باندھ نہیں. لکھا ہے کہ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس. مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے، وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس ہے، جس کی سپلائی بند نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور لکھا ہے کہ وہ اپنے وقت پر ہلائے گا، وقت پر، on his time. ٹھیک ہے، بلیسنگ لیٹ نہ ہو، آن دا ٹائم، بلکہ بلیسنگ پہلے ہی مل جائے. خداوند نے کیا کہا تھا اس کو، سارا کو کیا کہا تھا کہ میں مقررہ وقت پر آؤں اور تیرے گود میں کیا ہوگا؟ بلیسنگ، بچہ ہوگا. ٹھیک ہے، مقررہ وقت. خدا کیا کرتا ہے کہ ہمارے لیے پلان بنا کے چلا تھا کہ اندر اسی پلان اگاڑ کے تھا. ٹھیک ہے، ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ خدا کا پلان جو ہے، خدا پھر کیا کرتا ہے کہ میں یہ باڑ اب I'll destroy the fence. کیونکہ he doesn't care. کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی. یسوع سے وہ کیوں کہتا تھا کہ دیکھو یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں؟ کیونکہ وہ اپنے باپ کی مرضی پر چلتا تھا. ٹھیک ہے نا، خوش تھا. تو جب خدا خوش ہوگا تو ہمیں برکت دے گا، جب نہ خوش ہوگا تو وہ باڑ گرا دے گا. اس نے کہا تھا کہ میں اس کی باڑ گرا دوں گا، اب یہ ویران ہو جائے گا. اس میں سے گیدڑ، کتے، بلیاں آئیں گے اور گھومے پھریں گے. اس میں پردیسی آ کر اس کو اجاڑ دیں گے اس بار. اور آپ دیکھیں کہ بہت ساری زندگیوں میں، بہت سارے گھرانوں میں پرابلمز ہیں. اجڑا پن نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، ہم اجڑے نہیں ہیں، لیکن ایک خالی پن ہماری زندگیوں میں نظر آتا ہے. ہماری زندگیوں میں ایک حسرت نظر آتی ہے، ترسنا. ہم لوگوں کو دیکھیں، ہم کہیں کہ کاش میرے پاس بھی یہ بلیسنگ ہو. ہاں، ناجائز بلیسنگ نہیں، لیکن بائبل جو ہے وہ برکتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے. We need to unlock that. ہمارے پاس کیا چانس ہے غیر قوموں کی نسبت؟ ہمارے پاس ہینڈی کیپ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ we have the book which unlocks the blessing. ٹھیک ہے، غیر قوم کے پاس یہ نہیں ہے. They need us to tell them to unlock the blessing. We do not need anybody to tell us how to unlock the blessing because we have the blessing in our own hands. خدا نے کیا کہا تھا کہ آج میں زندگی اور موت کو، برکت اور لعنت کو تیرے سامنے رکھتا ہوں، تو برکت لے برکت. سو اس کو کیوں ہم نہ لیں، کیوں نہ ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں. سو when we read the Bible we should start reading it from our perspective. ہم اس کو ایک آیت کو جو ہے چبائیں. بائبل میں کیوں لکھا ہے کہ چکھ کر دیکھ، taste and see that how good I am. ٹھیک ہے، now come and taste and see. اس کو کھانا شروع کر دیں. زندگی کی روٹی ہے نہیں، اس کو ہم کہتے ہیں. اس کو اگر پانی، جیسے ہم نے ابھی پڑھا بھی کہ تو اگر مجھ سے وہ پانی مانگتی جو زندگی کا پانی، تو میں دیتا تجھے وہ پانی جس کو پیتے ہی تیرے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جاتی ہیں. تو یہ کلام جو ہے، یہ اگر روٹی ہے، یہ پانی ہے، یہ تیل ہے، یہ تلوار ہے، تو پھر اس کو ہم اس کے طور پر استعمال کیوں نہ کریں. ٹھیک ہے، why shouldn't we use it? We should use it. اور اگر ہم بلیسنگ نہیں پاتے تو اس میں کس کا قصور ہے؟ اس میں ہمارا قصور ہے. یسوع نے تو بلیسنگ دے دی ہے.
خداوند نے دے دیا. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ میرا ارادہ تمہارے ساتھ نیکی کرنے کا ہے. پرابلم کہاں پہ آتی ہے کہ when we are not walking in the neekiful life, ٹھیک ہے, ہم اپنی زندگیاں جو ہے وہ گناہ میں ہم گزاریں گے. ایک اور چیز بھی ہے, there is a subtle sin جو کہ half truth جس کو میں کہوں گا. there are certain things جیسے آدمیوں کی روایتیں, میرے اس بات پر جو ہے وہ بہت زیادہ ہنسی بھی اڑتی ہے. یہ جو روایات ہیں, ٹریڈیشنز ہیں, سجاوٹیں ہیں, ٹھیک ہے, سیلیبریشنیں ہیں, اس کو بھی ہم نے اپنی زندگی میں چیک کرنا ہے. because sometimes these can be a door opening for the لعنت to come into our life, ٹھیک ہے, for curses to come into our life. کیونکہ لاسٹ ویک میری ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی کہ اسی موضوع پہ بات ہو رہی تھی کہ ٹری کو سجانے سے, تو انہوں نے کہا, انہوں نے بڑی کی بات کی, بڑی پتے کی بات کی جو کہ میں نے پلے باندھ لی. وہ بات یہ تھی کہ میں کبھی اس چیز کو سیریس نہیں لیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک بات کی, مجھے بڑی وہ بات ٹچ کی, اور میں نے ایک, وہ کہتے ہیں نا کہ یوریکا مومنٹ جس کو کہتے ہیں, کہ when you find a moment کہ او اچھا اے ریزن ہے, ٹھیک. کیونکہ جب میرے بھائی نے مجھے کہا کہ میں اس چیز کو کبھی سیریس نہیں لیتا ہوں, I don't like take it serious, میں کبھی بھی اس کو میری زندگی میں اس کا کوئی اتنا وہ نہیں ہے. This is exactly why we are not getting blessed, because when we don't take things seriously, that's the problem. میں نے پھر بھائی کو ایک دم میں نے کہا بھائی یہی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا, تھینک یو, آپ نے مجھے آسان کر دی, کیونکہ میں کئی مہینوں سے سٹ پٹا رہا تھا کہ کیا ریزن ہے, کیا ریزن ہے. اینڈ دین آئی ریئلائزڈ کہ وی ڈونٹ ٹیک تھنگس سیریسلی. ہم کلام کو سیریس نہیں لیتے, ہم خدا کو سیریس نہیں لیتے, خدا کی خواہش کو سیریس نہیں لیتے, اپنی برکتوں کو سیریس نہیں لیتے. ہماری برکت داؤ پر ہے, ہماری زندگیاں داؤ پر ہیں, ٹھیک ہے, ہم اس کو سیریس نہیں لیتے. بائبل میں کیا لکھا ہے کہ بت پرستی جو ہے ون آف دا سنس, یا اس کے ساتھ جڑنا جو ہے وہ کتنی نسل تک ٹریول کرتا ہے, چوتھی نسل تک. خدا نے کہا تھا کہ میں چوتھی نسل تک جو ہے اس کو ٹریول کروں گا. So it doesn't matter کہ if we have converted the idols into Christian idols, لیکن they are still idols. تو یہ چیزیں ہمیں جو ہے وہ دیکھنی ہے کہ how serious we are with the word of God, how serious we are with our own blessings, how serious we are. اور میں نے پھر بھائی کو یہی کہا, میں نے کہا آپ سیریس نہیں لیتے, خدا نے آپ کو اتنا بلیس کیا ہوا ہے, جس دن آپ سیریس لے لیں گے خدا آپ کو کتنا زیادہ بلیس کرے گا. how much more he will give, ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا ہم اپنی اسٹڈی کو بھی دیکھ لیتے ہیں. زکریا 9:9, یہ پروفیسی ہے فرسٹ کمنگ آف جیسس کرائسٹ, یشوع یسوع مسیح. لکھا ہے کہ اے بنت صیون تو نہایت شادمان ہو, اے بنت صیون تو نہایت شادمان ہو. بنت صیون کون ہے؟ ڈاٹر آف زائن, ٹھیک ہے, بیت زائن, صیون کی بیٹی. کون ہے یہ؟ ہم لوگ ہیں, ٹھیک ہے. یہ کس کے لیے کہا گیا؟ ہم لوگ ہیں, ہم صیون کی بیٹی ہیں. کیونکہ صیون کو بھی درد ہی لگے تھے تو لکھا ہے کہ اس کی پیدائش ہو گئی, ٹھیک ہے, قوم پیدا ہو گئی. اور صیون جو ہے, اسرائیل کے بچے کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں, جتنوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا, اس نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں نے کہا. ہمارے لیے کیا خداوند کا حکم ہے, کیا کریں ہم؟ روئیں پیٹیں نہیں, شادمان ہوں, نہایت شادمان ہوں. میرے پیچھے کہ ہم شادمان ہوں گے, ہم شادمان ہوں گے. So we will be rejoicing, we will rejoice, ٹھیک ہے, we will rejoice, اور we are rejoicing. اور لکھا ہے کہ اے دختر یروشلم, یروشلم کی بیٹی خوب للکار, ہم للکاریں گے. کہیں ہم للکاریں گے, ہم نعرے ماریں گے. ہاللیلویہ. کیوں؟ کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. ہاللیلویہ. یہ جو آیت ہے دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے, یہ بیسیکلی یہ دونوں کمنگز کو کور کر رہی ہے یہاں پہ. سو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دا فرسٹ کمنگ, کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہم جو ہے صرف وہ پہلی آیت کو پڑھ لیتے ہیں, یعنی کہ اس کے لاسٹ حصے کو کہ وہ حلیم ہے اور گدھے پر, بلکہ جوان گدھے کے بچے پر سوار ہے, نجات اس کے ہاتھ میں, صادق ہے. لیکن بیسیکلی کیا ہے کہ یہ دونوں کمنگز کی بات ہو رہی ہے. اٹس ٹاکنگ اباؤٹ بوتھ کمنگز, ٹھیک ہے, یسوع مسیح کی دونوں آمدوں کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ لکھا ہے کہ وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے, اور وہ حلیم ہے اور گدھے پر, بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے. لیکن آگے جا کر 10ویں آیت میں کہتا ہے کہ میں افرائیم سے رتھ اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا, اور جنگی کمانیں توڑی جائیں گی, اور وہ قوموں میں صلح کا مجدہ دے گا, اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے زمین کی انتہا تک ہوگی. ہاللیلویہ.
तो ये कितनी कमिंग्स यहाँ पर हमें नजर आ रही है? दोनों कमिंग्स। फर्स्ट कमिंग में वो गधे पर आए, हम जानते हैं कि कब हुआ था, यरूशलेम के अंदर, when Jesus Christ entered into the city of Jerusalem, ठीक है? He came back as a lamb of God and then he entered into the city. लेकिन निजात उसके हाथ में है। ये निजात उसके हाथ में कैसे है? मेरे साथ देखें डिट्रोनोमी, इस्तिस्ना की किताब, डिट्रोनोमी उसका 33वां बाब और उसकी दूसरी आयत, कौन सी? 33 चैप्टर, डिट्रोनोमी चैप्टर 33 वर्स 2, लिखा है कि खुदावन सीना से आया और वो शाईर से उन पर आश्कारा हुआ, वो कोहे फारान से जलवागर हुआ और लाखों कुदसियों में से आया, और उसके दाहिने हाथ पर उनके लिए आतशी शरीयत। हालेलुया। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उसके हाथ में क्या है? द बुक ऑफ लॉ, द फायरी बुक ऑफ लॉ, आतशी शरीयत है, ठीक है? खुदा का ज़िंदा कलाम आग में है, यानी कि आग आ रही है। He is holding the fire, but that fire is the word of God. और 9th वर्ष में हमने दोबारा ज़करिया में जाएंगे, ज़करिया 9 में क्या लिखा है कि निजात उसके हाथ में है, वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। इसका मतलब है कि उसके हाथ में निजात कैसे है? Because he is holding the book of law. निजात बाइबल में क्यों लिखा है? और फिर एक और मैं बताता हूँ, मेरे साथ देखें यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना की इंजील उसका 4था बाब उसकी 22वीं आयत, जॉन चैप्टर 4 वर्स 22। हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि क्या लिखा है? निजात कहां से आई है? यहूदियों में से। निजात कहां से आई? निजात यहूदियों में से, ठीक है? अब इस चीज को हमने तीनों आयतों को लिंक करना है। ज़करिया कहता है कि खुदावंद आ रहा है, बादशाह आ रहा है, उसके हाथ में क्या है? निजात। निजात किस में से आ रही है? यहूदियों में से। और फिर मूसा जब देखते हैं तो उसके हाथ में क्या है? शरीयत, आतशी शरीयत, ठीक है? द फायरी लॉ। क्यों उसमें निजात है? बिकॉज द लॉ गिव्स अस सल्वेशन। हाउ? बिकॉज व्हेन जीसस क्राइस्ट फुलफिल्ड द लॉ, दैट बिकेम सल्वेशन फॉर अस। यही है ना कि यीशु मसीह ने जब उस कानून को पूरा किया तो हमारे लिए क्या ठहरा? निजात का बायस ठहरा। क्योंकि हम अपनी औकात में रहकर, हम अपनी चाह कर भी जो है वो उस कानून को पूरा नहीं कर सकते थे, लेकिन खुदावंद ने क्या किया? He came and he fulfilled it on our behalf. हमारे behalf पर खुदा ने इस कानून को पूरा किया है और उस आतशी शरीयत को पूरा किया है, और उसने क्या किया है कि उसने निजात दी। और यीशु मसीह किस कबीला में से आया था? यहूदा के कबीला से। इसीलिए कहा गया कि निजात कहां से आई है? यहूदियों में से आई है, क्योंकि वो यहूदा का बब्बर और दाऊद की असल है, सुबह का रोशन सितारा है। This is why Jesus Christ came and fulfilled all the prophecy. लेकिन when he will come back again in the second coming, how is he going to judge the people? According to what? According to what? The law. ठीक है? क्यों? क्योंकि उसी लॉ के थ्रू वो फिर जज करेगा। जिस लॉ को उसने पूरा किया था, जिसके बायस हम उस पर ईमान लेकर आए हैं, he will judge us according to the same law. ठीक है? He will not judge us because we've been judged already, because उसकी जो जजमेंट है, यानी कि हम कैसे जज हो गए हैं, जो मौत हमने हमारा मुकद्दर थी, जो सजा हमने पानी थी, मिलनी थी, सलीब पर जो हमें चढ़ाया जाना था, जो हमारे मुंह पर थूका जाना चाहिए था, हाथों में कोड़े लगाने चाहिए थे, पीठ पर हाथों में की, वो किसने हमारे बिहाफ पर किए? यीशु मसीह ने। So we've been judged in Jesus Christ. So that's why we accept him as our savior. लेकिन क्या होगा कि दुनिया जो है it will be judged according to law, क्योंकि हमने रेवलेशन में क्या पढ़ा था कि आखिरी ज़माने में उसको एक बुक दी गई जो दोनों तरफ से लिखी हुई थी, जिस पर 7 सील्स लगी हुई थी। वो कौन सी बुक है? बुक ऑफ लॉ। क्योंकि द बुक ऑफ लॉ जो तख्तियां थी, जो मूसा लेकर आया था, वो दोनों तरफ से लिखी हुई थी। वो किताब लिखा है कि वो दोनों तरफ से लिखी हुई थी। So the world will be judged according to the law. लोग जो कहते हैं कि ये कानून खत्म हो गया है, तोरा इज गॉन, लॉ खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज सेकंड कमिंग की जो बातें अभी उसमें लिखी हुई हैं वो पूरी नहीं हुई। सो द वर्ड ऑफ गॉड लिखा है कि जब तक सारा पूरा ना हो जाए आसमान और जमीन नहीं टलेंगे। सो इफ देयर इज हेवन एंड द अर्थ स्टिल हियर एंड स्टिल वी आर लिविंग ऑन द अर्थ, दैट मींस द लॉ स्टिल हैज टू बी फुलफिल्ड फॉर दोस पीपल हु आर रिजेक्टिंग द बुक ऑफ लॉ, हु आर रिजेक्टिंग द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट, हु आर रिजेक्टिंग द सैक्रिफाइस एंड द पेमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट थ्रू द लॉ। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो लोग यीशु का इनकार करेंगे उनको इसी कानून के तहत खुदावंद जज करेगा
کتابیں کھولی گئی. وہ کون سی کتابیں ہیں؟ یہ والی کتابیں کھولی گئی. ٹھیک ہے, کتابیں کھولی گئی اور ان کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے مطابق ان کا انصاف کیا گیا. So our lives will be judged against that law. اور خدا کہے گا کہ دیکھو یہ میرا قانون تھا اور تم نے اس کے مطابق کیوں نہیں کیا. سو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہماری, اور یہی فضل ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ فضل کیا ہے؟ فضل یہ ہے کہ wherever we are fallen short, Jesus Christ has covered us. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم قانون کو پورا نہیں تھے کر سکتے, لیکن جہاں پر ہم fallen short ہیں, مثلا اگر لیٹس سے کہ ہم اتنا پورا کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہم سے ہو رہا, ہم کمزور ہیں, تو یہ کس نے کور کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے. That is why it's called grace. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ فضل ہمارے اوپر ہوا ہے, ہم نہیں کر سکتے. لیکن ہماری انٹینشن کیا ہونی چاہیے کہ we should follow the whole book. ہماری انٹینشن کیا ہونی چاہیے کہ ہمیں سارا ماننا چاہیے, لیکن جتنا ہم مانتے ہیں ہم مان سکتے ہیں ہم سے مانا جائے گا, اور جو نہیں ہم مان پاتے یا جہاں پر ہم مجبور ہو جاتے ہیں. اب جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, سبت کی بات ہے. اب ہمارے یو کے میں تو سیٹرڈے سنڈے کی چھٹی ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ جائیں ادھر سعودیہ میں, وہاں پر لوگ سبت نہیں منا سکتے, نہ وہ سیٹرڈے کو نہ سنڈے کو, ان کی فرائیڈے کو چھٹی ہے. اب ان کو کہاں پر کورنگ ملے گی؟ گریس کے اندر, کیونکہ وہ چاہ کر بھی قانون کو نہیں مان رہے. وہ چاہتے بھی ہیں لیکن they can't do that. یا لوگ جو میڈیکل شعبے میں ہیں, جو کہ ان کی شفٹ ورک ہوتا ہے, they cannot keep the Sabbath, they cannot be on the day in the present. تو وہ کیا کریں گے کہ ان کے لیے وہ کسی اور الٹرنیٹیو ڈے پہ خداوند کی حضوری میں آ جائیں گے. ان کو پھر خدا کا کلام کور کرے گا, grace will cover them. ٹھیک ہے, اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن our intention, our mindset should be that we should follow the word of God. اور پھر لکھا ہے کہ خداوند کی سلطنت کہاں سے کہاں تک ہوگی؟ سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے انتہائی زمین تک ہوگی. ٹھیک ہے, اس کو بیسیکلی مائکا نے بھی ایکسپلین کیا ہے, اس کو جیرمیہ نے, اس کو آئزائیا نے بھی ایکسپلین کیا ہے. بیسیکلی یہاں پر جو کنگڈم آف گاڈ کا جو کانسیپٹ ہے, وہ سمندر سے سمندر کون سا؟ یہ جو اس وقت زمین پر جو قائم ہوگی سلطنت, جس کے اندر ہم سب کو میراث ملے گی, بیسیکلی ہم سب کو رہنے کے لیے گھر ملیں گے, یروشلم جو ہے اس کا کیپٹل ہوگا, اس کی جو ہے وہ سلطنت کی جو ہے باؤنڈریز لکھی ہوئی ہیں. اینڈ لاٹ آف پیپل ڈو ناٹ ریئلائز کہ وہ جو باؤنڈریز ہیں, they were the boundaries of Garden of Eden. آپ کو پتہ ہے کہ باغ ایدن کی جو باؤنڈریز تھی وہ کون کہ کیسے ثابت ہو رہی تھی؟ 4 دریاؤں کے ساتھ. میرے ساتھ دیکھ لیں آپ, بک آف جینیسس, بک آف جینیسس چیپٹر 2 اور اس کی 10ویں آیت. لکھا ہے کہ عدن سے ایک دریا باغ کے سیراب کرنے کو نکلا اور وہاں سے 4 ندیوں میں تقسیم ہوا. یہ جو بگ ریور ہے بیسیکلی یہ خدا کا دریا کہلاتا ہے. اور اس سے کیا ہوا کہ 4 ندیاں, بیسیکلی 4 دریا بنے ہیں, اور یہ جو 4 دریا ہیں یہ جو ہیں یہ اس کی باؤنڈریز ہیں. لکھا ہے کہ پہلی کا نام فیسون ہے, جو حویلا کی زمین میں جہاں سونا ہوتا ہے گھیرے ہوئے. یہ جو فیسون جو ریور ہے یہ بیسیکلی سوکھ چکا ہے, آج کل کے دور میں نہیں ہے. یہ سعودی عرب کے بالکل مڈل میں سے اس کو کاٹتا تھا, گزرتا تھا. ٹھیک ہے, دوسرا جو ہے وہ اس کا نام لکھا ہے کہ دوسری کا نام جہون ہے یا گیہان جس کو کہتے ہیں. بیسیکلی یہ ریور نائل جو ہے جو کوش کی ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے, کوش جو ہے ایتھیوپیا, سوڈان اور مصر کی جو زمین ہے اس کے اندر سے گزرتا ہے. تو یہ ریور نائل ہے, نیل کا دریا. یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ ایجپٹ میں. ہم نے دیکھا ہے اس کو, یعنی کہ میپ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تیسری کا نام دجلہ ہے جس کو ہیدیکل کہتے ہیں. اور چوتھی جو اسور کے ملک کو جاتی ہے, دجلہ جو دریا ہے یہ ایران اور یہ سارا ایریا جو ہے عراق کا ہے. اور چوتھی کا نام کیا ہے؟ فرات, جو کہ ٹرکی اور سیریا اور عراق کا جو ناردرن ایریا اس کو کور کرتا ہے. اور لکھا ہے کہ یہ جو تھی یہ باؤنڈریز تھیں. اور یسوع مسیح کے کلام کے اندر کیا, خدا نے کلام میں کیا کہا کہ جب ابراہیم کو خدا نے وعدہ کے ساتھ زمین کا حکم دیا تو کہا تھا کہ دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک اور سمندر سے لے کر سمندر تک, یعنی کہ جو انڈین اوشن ہے کہہ لیں یا جو گلف ہے اس سے لے کر جو میڈیٹرینین ہے, یہ سارا ایریا جو بنی اسرائیل کو دیا جائے گا. جب خداوند نے موسیٰ سے وعدہ کیا تھا اور خداوند نے کیا کیا تھا, یشوع کو کہا تھا کہ تم جاؤ گے اور جا کر اس ایریا پر قبضہ کرو گے, تو ان کو یہی باؤنڈریز ٹھہرائی تھی. جب سولومن کنگ تھا تو اس کے پاس آلموسٹ یہ سارا ایریا تھا. ٹھیک ہے, اور اس کے پاس سب سے زیادہ ایریا سولومن کے پاس تھا جو کنگ سولومن تھا. لیکن کبھی بھی یہ پورے کا پورا ایریا اسرائیل کے پاس نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ جب خدا میں یسوع مسیح آئے کے بادشاہی میں, at that time this whole area will be covered by. آپ کبھی آپ اس کو گوگل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ
the area of kingdom of یعنی کہ جو promised land کا جو ایریا ہے آپ کو وہ دکھائی دے گا اور اس میں بہت سارے کنٹریز آتے ہیں جس کی وجہ سے بڑا مشہور بھی ہوا تھا کہ اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں ہماری زمینوں پر اور کنٹریز پر لیکن that is actually the future map of our kingdom جس میں ہم رہیں گے ٹھیک ہے we will be دے گا سو برکت جو ہے وہ خداوند ہمیں دے گا زمین الاٹ ہوگی اور آگے لکھا ہے کہ 11ویں آیت میں کہ تیری بابت یوں ہے کہ تیرے عہد کے خون کے سبب سے میں تیرے اسیروں کو اندھے کنویں سے نکال لایا میں آج بتاتا ہوں کہ تجھ کو 2 چند اجر دوں گا اے امیدوار اسیروں قلعہ میں واپس آؤ یہ میں زکریا میں پڑھ رہا ہوں زکریا 9 میں واپس پڑھ رہا ہوں خداوند ہمارے لیے کہہ رہا ہے یروشلم کے لیے زائن کے لیے اور ڈاٹر آف زائن کے لیے کہ تیرے عہد کے خون کے سبب سے میں تیرے اسیروں کو اندھے کنویں میں سے نکال لایا کس کے سبب سے عہد کے خون کے سبب سے جب پیالہ خداوند یسوع مسیح نے لیا تو کیا کہا کہ یہ دیکھو یہ میرے عہد کا خون ہماری اسیری کیسے گئی ہے اس عہد کے خون کے سبب سے اندھا کنواں کیا ہے دس از دا باٹم لیس پٹ جس کے اندر ہم تھے اس گناہ کے گڑھے کے اندر جیسا ہم زبور 40 میں گاتے ہیں وہ خطرے دے وہ کیا کہتے ہیں ٹوئے دے کھوبیاں جو میں نے کٹ کے لے آیا باہر ٹھیک ہے وہ ہمیں اس کنویں میں سے نکال کر لایا میں آج بتاتا ہوں کہ تجھ کو 2 چند اجر دوں گا اے امیدوار اسیروں قلعہ میں واپس آؤ قلعہ کیا ہے قلعہ کو کیوں قلعہ کیا ہوتا تھا شہروں کے گرد ایک دیوار کو قلعہ کہتے تھے ٹھیک ہے نا ہم نے لاہور کا دیکھے ہی ہونا قلعہ لال قلعہ بھی دیکھے ہونا لاہور کا اکبری قلعہ جو وہ کیا ہے کہ جب شہر کو بسایا جاتا تھا اس کے گرد پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا ایک دیوار بناتے تھے اور اس کو قلعہ کہتے تھے ٹھیک ہے ہم نے بھی تھوڑی دیر پہلے کیا سنا تھا کہ God had his hedge اس نے حصار بنایا ہوا تھا تو خداوند کیا کہہ رہا ہے کہ جب میں تمہیں اس کنویں میں سے نکال لایا ہوں do not go back to Egypt do not go back to Egyptian stuff do not go back to the idolatry do not go back to the ways of other nations come inside my house اور میرے قلعے میں آ جاؤ اور میرے گھر میں آ جاؤ کیونکہ وہاں پر ہمیں مکان ملیں گے وہاں پر ہمارا اجر کتنا ہوگا 2 چند ہوگا ڈبل پورشن خداوند ہمیں دے گا دونا مسا خداوند ہمیں دے گا کیوں کیونکہ وہ اپنے عہد کے خون کے سبب سے ہمیں اسیری میں سے نکال کر لایا ہے سو خداوند نے ہماری جو ہے وہ جیسا زبور 16 میں لکھا ہے کہ تھان ہے مڑیا گیا میرے واسطے وہ جگہ ہے سونی ستھرا حصہ میرا تو میراث ہے میری میرا تو رکھوالا ٹھیک ہے تو خداوند نے ہماری میراث کو چن لیا ہے خداوند نے ہماری ڈیسٹینیشن کو اور ڈیسٹنی کو بنا لیا ہے خداوند نے ہمارے لیے سمندر کی حدیں جو ہے باندھ دی ہیں اس بادشاہی کی حدیں باندھ دی ہیں اور بلیسنگ کے لیے دروازہ کھول دیا خداوند نے ایک قلعہ ہمیں بنا کر دیا ہے اس کے اندر ہم نے رہنا ہے we have to be remained in that city جو کہ city of God ہے جو کہ یروشلم ہے جو کہ نیا یروشلم ہے جو کہ خدا کے روح کی اندر آتشی دیوار کے اندر رہتا ہے خدا کا ہم شکر کریں گے this is the key to the blessing کہ remain in the house of the Lord خدا کے گھر میں رہیں اس برکت کے اندر رہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سال جو ہے آپ کے لیے جب ختم ہو تو وہ آپ کے لیے نئی بلیسنگز لے کر آئے نئے سال میں آپ انٹر ہو say to the Lord کہ I don't want to enter into the new year the way I am leaving the old year ٹھیک ہے مجھے تو بلیس کر تو مجھے دے تو میرے لیے برکت کا دروازہ کھول آئے خداوند تو مجھے تو 2 چند اجر دے ڈبل پورشن دے میرے پاس جتنا ہے اس کو بڑھا دے تاکہ میں اور ساتھ میں اس کے ساتھ پرومس بھی کرے منگی نہ چاہیے تھی منہ کھول کے منگی جائے کہ دے سن کہے کہ جو تو دے گا اس کو میں تیرے حضور میں لاؤں گا I'll bless you and your people I'll serve you with that ٹھیک ہے جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے ہاللیلویا جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے خداوند تیرا شکر ہم خداوند کے نام کی تعریف شکر